اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ ہود 12واں سپارہ آیت نمبر 67۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو آگ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اور سن رکھو کہ سمود پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جا رہے تو ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہاں میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوگی اور میرے میاں بھی بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کرو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ وہ سزاوار حمد و ثنا اور بزرگوار ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ابراہیم کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل، رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا ہی مشکل ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ لوگ پہلے ہی بدفعلیاں کرتے تھے۔ کہا کہ اے قوم، یہ میری لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں میری بےعزتی نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی ایسا شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں، اور جو ہماری ضرورت ہے تم جانتے ہو۔ کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کچھ رات رہے، اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے کی طرف نہ دیکھے، مگر بیوی تمہاری، اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان لوگوں پر آنے والا ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کوئی دور ہے؟ تو جب ہمارا حکم آیا، ہم نے بستی کو الٹ نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر تہ بتہ کنکر برسائے، جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لگائی ہوئی تھی۔ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور ناپ تول پورا کیا کرو، کم نہ دیا کرو۔ تم تو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے جو تم کو آ گھیرے گا۔ اور اے قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔
اگر تم کو یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے جو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ ہم ان کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اضافہ نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک رزق دے رکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں اور اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے توفیق کا ملنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم میری مخالف تم کو ایسے کام نہ کرائے کہ جیسی مصیبتیں نوح پر یا ہود کی قوم پر صالحہ کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی مصیبتیں تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں۔ اور اے پروردگار اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی باندھ نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا اے قوم کیا میرے بھائی بہن تمہارے لیے اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، اور میرے پروردگار تو تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو آگ نے پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر پھٹکار جیسی سمود پر پھٹکار تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دلیلیں روشن دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم صحیح نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر اتارے جائیں گے وہ بہت برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی جو انعام ان کو ملا برا ہے۔ یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں بعض تو باقی ہیں اور بعض کو تہس نہس کر دیا۔ اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم پہنچا تو جن کو اللہ کے سوا اللہ مانتے تھے ان کو پکار لو، وہ ان کا کچھ بھی فائدہ نہ دیں اور تباہی کے سوا ان کے حق میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بے شک کسی کی پکڑ دکھ دینے والی سخت ہے۔ اور ان میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب حاضر ہو جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت تک
تخیر کر رہے ہیں۔ جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ پھر ان سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں اور ان میں ان کو چلانا دھاڑنا ہوگا، اور جب تک آسمان زمین ہے اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جب تک آسمان زمین ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے مگر جتنا پروردگار چاہے۔ یہ بخشش ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں ان سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا بغیر کم کیے دینے والے ہیں۔ اور ہم نے جو موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، وہ تو اس سے قوی شبے میں ہیں۔ اور تمہارے پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔ سو جیسا تم کو حکم ہوتا ہے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ طیب ہوئے ہیں قائم رہو اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں بھی دوزخ کی آگ لپٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر تم ظلم کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو مدد نہ ملے گی، اور دن کے دونوں سروں صبح شام ساتھ میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی دی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہ میں ڈوبے ہوئے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے بندے نیکوکار ہوں عذرائے ظلم تباہ کر دے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے مگر جن پر تمہارے پروردگار رحم کرے، اور اسی کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا۔ اور تمہارا پروردگار کا قول پورا ہو گیا، میں دوزخ کو جنوں انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور مومنوں کے لیے نصیحت عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمان زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام کاموں کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ تو اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے پوری طرح خبردار ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔